بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دو بہت اہم معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر کیا احتجاج کرنے جا رہی ہے اور ان کے احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ہم بھی بات کریں گے۔ دوسرا ایک بہت اہم فیصلہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل دیا ہے، اور اس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو کہ محسن اختر کیانی صاحب نے سنایا، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے متعلق ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہ کافی عرصے سے گرفتار ہیں اور ان کا مقدمہ چل رہا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کے خلاف ایک فیصلہ بھی دے رکھا تھا اور فیصلے کے مطابق ان کو مرتکب قرار دیا گیا تھا کہ ان کو یہ معاملات جو ہیں وہ دیکھنے نہیں چاہیے تھے، اور ان کو جو انہوں نے کچھ کہا تھا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، اس کے اوپر ایک بحث بہرحال موجود ہے۔ لیکن محمد علی مرزا جو تھے ان کے خلاف 295C کی FIR، یعنی کہ توہین مذہب توہین کی جو FIR تھی، اس میں کچھ کلمات کا جو حکم ہے، اور یہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے اس کے انویسٹیگیشن ایجنسی نے یہ درج کروائی تھی، اور اس میں اس کے اندر جو میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتی، مگر ان کے جو انہوں نے کہا تھا اس کو، ان الفاظ کو، کہ یہ ان کو اس کے اوپر فیصلہ کیا گیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کا کہ یہ نقل نہیں ہونے چاہیے اور ان کو نہیں پیش کرنا چاہیے تھا، اور ادھوری بات کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تھا، جبکہ ان کی کوئی انٹینشن نہیں تھی۔ وہ ایک کرسچن سے شادی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ قرآنی آیات کا ذکر کر رہے تھے، لیکن اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر یہ کرائم ایجنسی کے اندر یہ فیصلہ، یہ رپورٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ اب تک جو ہے وہ جیل کے اندر موجود ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس نے یہ کہا تھا کہ کفر کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں مگر یہ بات ادھوری پیش کی جاتی ہے، لہٰذا یعنی جو جملہ انہوں نے پیش کیا اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک لمبا چوڑا فیصلہ ہے کونسل کا، اور انہوں نے کہا کہ نیشنل جو سائبر ہے وہ اس نے دفتر کونسل کو جو بھیجا ہے اس میں یہ مراسلہ جانبداری کا تاثر دیتا ہے، کیونکہ مدعی کی طرف سے اپنے موقف کے حق میں جمع کیا گیا تحریری مواد اور فواتح اس کے ساتھ نہیں لگائے گئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فساد فی الارض کا نام دیا تھا اپنے فیصلے کے اندر کہ مرزا انجینئر کا یہ جو بیان ہے یہ فساد فی الارض کو پھیلانے کے مترادف ہے اور باعث ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب جو کل فیصلہ آیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اور اس کی جو نوعیت ہے وہ یوں بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کے متعلق جو ہے وہ باقاعدہ ایک جو تفصیلات ہیں وہ پیش کی تھیں، اور اس میں انہوں نے کافی جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا معاملہ جس کے اوپر بولا بھی نہیں جاتا اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہمارے بہت ہی زبردست محسن اختر کیانی صاحب جج ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سنایا، اور انہوں نے کہا کہ انجینئر جو ہیں وہ گستاخی کے مرتکب قرار دینے کے حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے معطل کر دیا۔ 4 دسمبر تک اس اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے جو ہے وہ معطل رہے گی، یعنی 4 دسمبر تک انہوں نے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ رائے کو معطل کرنے کا کہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 12 نومبر کا جو سماعت کا تحریری حکم نامہ تھا وہ بھی جاری کیا، اور اس میں آئندہ سماعت کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رائے تھی اس کو معطل کرنے کا بھی تحریر فرمایا۔ اس میں 4 دسمبر تک اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے معطل ہے، اور کہا گیا کہ حکم نامے میں کہا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کا حوالہ کسی عدالتی فورم پر نہیں دیا جا سکے گا، یعنی کہ ان کو اگر کسی ایسی عدالت میں چیلنج کیا جائے بشمول سپریم کورٹ کے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو کسی عدالتی فورم کے اوپر جو اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ ہے اس کو آپ نہیں ڈسکس کر سکتے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ کس اختیار کے تحت FIA پولیس یا دیگر نظریاتی کونسل کی رائے دے سکتی ہے یا یہ مطمئن کیا جائے یا کریں، اور کہا کہ خیال رہے کہ اس کیس میں ڈاکٹر محمد اسلم خاکی نے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جو تھا وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ جو انجینئر محمد علی مرزا ہیں ان کو ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ کافی عرصے سے جیل کے اندر بند
بند ہیں، اور یہ توہین مذہب کا معاملہ ہے جس کو کہ بنیاد بنایا گیا تھا، جس میں کہ انہوں نے اپنا جو ویلاگ کرتے ہیں یا اپنا جو ویڈیو بیان ہے اس کے اندر مبینہ طور پر کچھ ایسے کلمات ادا کیے جو کہ قرآن پاک کے تھے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کو جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ دیا تھا۔ اب یہ جو معاملہ یہ بہت سنگین ہے، اس کی وجہ یہ کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ اس کو مس یوز بھی کر رہے ہیں۔ جو یہ معاملات 295 کے ہیں اس میں بہت سارے یعنی لوگوں کے اوپر الزام بھی لگا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جس میں کہ مشتعل کیا جاتا ہے ہجوم کو، اور پھر ہجوم جو ہے وہ پھر خود انصاف جو ہے وہ لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ عدالت میں جائے یا معاملہ جو ہے کسی اور طرح سے آئے۔ یہ ایک اس کو ظاہر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قانون نہیں ہونا چاہیے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس قانون کے آڑ میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جاتے ہیں اس خبر کی طرف جو پاکستان کے اندر سے ہے خبر، اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے ہے۔ ایک پوڈ کاسٹ میں اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان کے معروف اسکالر جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک جملے بولے تھے جو جملے مترجہ کے طور کے اوپر لیے گئے، اور پھر ان کے اوپر گستاخی کا الزام لگایا گیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دی ہے۔ حالانکہ اگر انجینئر محمد علی مطلب جو اب اس کے اوپر کوئی بحث کی ضرورت ہے کہ آپ کو ٹیسٹر لگا کے دیکھیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کا ایمان سلامت ہے کہ نہیں سلامت، یعنی کہ وہ آپ کے بنائے ہوئے معیارات کے اوپر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ ایمان کے درجے ہیں، ہر کسی کا ایمان زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کا کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عشق اور محبت جو ہے وہ کسی کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، کسی کے اندر ذرا کم ہوتی ہے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی شخصیت اور ان کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، یار مطلب یہ تو ظلم اور زیادتی والی بات ہے۔ یعنی کہ آپ کسی کے اوپر بھی یہ الزام تھوپ سکتے ہیں، اگر اس شخص کے اوپر لگ سکتا ہے۔ ہوا یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تمام جو دکاندار علماء کرام تھے نا جی، یہ بات میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں کہ جن کی ہٹیاں چل رہی ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، انہوں نے ان کے کاروباروں کے اوپر ان کو چیلنج کر دیا تھا۔ میں بہت زیادہ کھل کے بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر توہین رسالت کا، توہین مذہب کا الزام لگ سکتا ہے تو ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں۔ کسی بھی مولوی نے کہتا ہے جناب ہے پھاڑ لو، ختم، کس کو صفائی دیتے پھریں گے آپ؟ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم شاید اتنا ہی عشق کرتے ہیں جتنا کوئی اور کرتا ہے۔ یعنی یہ میرا خیال ہے کہ یہ کسی کو حق نہیں دینا چاہیے کہ وہ کہے کہ جی جتنا عشق میں کرتا ہوں اتنا ہی کیا تم کرتے ہو۔ آپ کے اعمال بتاتے ہیں یار کہ آپ کتنے عاشق ہیں اور کتنے عاشق نہیں ہیں، آپ کے اعمال بتاتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ جب ان کو اوپر یہ پرچہ ہو گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، 295C لگا دیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل مٹکتی ہوئی جو ہے وہ میدان میں آئی، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام انہی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جن کی ہٹیوں کو چیلنج کیا تھا اپنے لیکچرز کے ذریعے، جن کی دکانداریوں کے پول کھولے تھے، تو لہٰذا مجانیاں پہنا تو انہوں نے ساتھ دیا، اور ساتھ دینے کا طریقہ یہ نکالا کہ انہوں نے پولیس کو اور دوسرے تیسرے محکمے کو اپنی رائے دینا شروع کر دی۔ انجینئر محمد علی مرزا نے جو گفتگو کی ہے وہ توہین رسالت کے زمرے میں آتی۔ تسی کون ہو بھائی؟ ایک صاحب ہیں اسلم صاحب، انہوں نے اس فیصلے کو یا اس اوپینین کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے جو وکیل صاحب تھے ان سے سوال کیا گیا کہ آئین اور قانون کے مطابق آپ صدر، وزیر اعظم، پارلیمنٹ اور جو سرکار اسٹیٹ آفیشلز ہیں جو ذمہ داران ہیں، یعنی قانون سازی سے متعلق یا ایگزیکٹو سے متعلق، قانون سازی سے متعلق، ان کے علاوہ آپ اپنی اوپینین کس کو دے سکتے ہیں؟ تو آئیں بائیں شائیں، کوئی جواب نہیں۔ تو 4 دسمبر تک یہ ان کی جو اوپینین ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ معطل کر دی گئی ہے، اور نوٹس ہیں، دیکھیں فردر کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص کو ناحق اندر کیا، اگر الزام کیا ہے تو توہین رسالت کا اللہ معاف کرے انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر، اس کے خیالات سے، ان کے نظریات سے، ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے، آپ اس سے اختلاف تو ضرور کر سکتے ہیں۔ حال ہی یہ نکالا کہ جی کہ اس کو گستاخ رسول قرار دے کے اس کا جناب اس کی توڑ تار دیں، گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، بس ختم۔ تو یہ بڑا آسان طریقہ انہوں نے نکالا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور ہوتی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ان کے حق میں بہتر کرے گا۔